بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، جو معاملہ ہے اسرائیل کا اس کو لے کر یا پاکستانی فوج کو بھجوانے کا جو معاملہ ہے اس کو لے کر میری اطلاع کے مطابق فضل الرحمان صاحب کو اور جماعت اسلامی کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ یہ جو ابھی فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، میرے ایک سورس نے مجھے یہ بتایا کہ ان میں جو اصل کہانی ہے، جو محسن نقوی صاحب ملے ہیں یا اس کے بعد بلاول ملے ہیں اور جو دیگر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس میں اصل کہانی ہے اسرائیل میں پاکستانی فوج کو بھیجے جانے کی۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتنی ہی اجازت ملے گی جتنا احتجاج انہوں نے اس سے پہلے کیا تھا۔ یعنی جب یہ امن معاہدہ ہو رہا تھا تو فضل الرحمان صاحب نے چھوٹی موٹی ٹک ٹک کی تھی اسرائیل کو لے کے، ہلکا پھلکا وہ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں، لیکن وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے جو ریاست کی پالیسی ہوتی ہے۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو بھی طے کر لیتی ہے، فضل الرحمان صاحب اس کے سہولت کار بنتے ہیں۔ وہ ایک مذہبی ان کا ایک تاثر ضرور ہے، وہ اپنے آپ کو ایک مجاہد کے طور پہ پیش ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ ایک روایتی سیاستدان ہے اور انہیں کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی ہم سب پہلے ہی جانتے ہیں کہ وہ ایک کنٹرولڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک پروگریسو اسلامک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اس کا اب کوئی تعلق نہیں ہے ایسی کسی ایکٹیویٹی سے جو ریاست کے خلاف جا رہی ہو یا ریاستی پالیسی کے خلاف جاری ہو۔ وہ اس کے رستے میں خاص طور پہ جب اسٹیبلشمنٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو جماعت اسلامی ہمیشہ اس فیصلے کے لیے سہولت کاری فراہم کرتی ہے۔ تو جناب یہ دونوں تو ہو گئے کنٹرول۔ جو دو مذہبی گروپ ہیں بڑے، یعنی فضل الرحمان صاحب کا اور جماعت اسلامی کا، یہ دونوں کنٹرول ہو گئے۔ تحریک لبیک کو کرش کر دیا گیا۔ اس کے جو دونوں اس وقت سربراہ ہیں، دونوں تو نہیں ہے، ایک سربراہ ہے دوسرا اس کا بھائی ہے، ان دونوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کدھر گئے۔ زیادہ شبہ یہ ہے کہ وہ ایجنسیوں کی حراست میں ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دوڑ گئے ہیں۔ اگر تو وہ دوڑ گئے ہیں نا تو پھر تو انہوں نے بیڑے گرک کر لیا پکڑ کے اپنی ساری سیاست کا اور ہمیشہ کے لیے اپنی شخصیت کا بھی، لیکن اس کے امکانات کم ہیں۔ میرے خیال میں وہ دوڑے نہیں ہیں، بھاگے نہیں ہوں گے، ایجنسیوں کے پاس ہوں گے اور وقت آنے پہ انہیں سامنے لایا جائے گا۔ باقی جو مولوی بچ گئے ہیں پیچھے، جو مذہبی لوگ بچ گئے ہیں، ان کی تنخواہیں لگا دی گئی ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے اور ان کو پیسہ ملے گا ہر مہینے۔ اور مولویوں کا جو ایک گروپ ہے اس کو بلا کر مریم نواز صاحبہ نے ملاقات بھی کی ہے، کیونکہ ان کے لیے ڈبل پرابلم ہے نا۔ ایک تو اب مولویوں کو راضی رکھنا ہے، جو کچھ بھی پاکستان کی ریاست کرنے جا رہی ہے تو اس کے خلاف کوئی مولوی اکٹھے ہو کے کوئی بیانیہ نہ بنا لے یا کوئی ایسی بات نہ کریں۔ تو نمبر ایک تو ان کو پیسہ ویسا بھی لگا دیا ہے، اب ان کو پیسے ملا کریں گے ماہانہ، جو بڑی اچھی بات ہے۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا نے یہ کام بہت پہلے شروع کیا تھا۔ اور دوسرا جو ہے، سرکاری مولویوں کے اوپر مہربانیاں شروع کر دی گئی ہے، جیسا کہ مفتی منیب ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کو بٹھا کے مریم نواز صاحبہ یقین دہانی کرواتی رہی کہ میں بڑی مذہبی خاتون ہوں، میرا خاندان بڑا مذہبی ہے، ہم تو عید میلاد النبی منانے والے لوگ ہیں، کیونکہ یہ سنی مولوی تھے نا سارے۔ تحریک لبیک کے ساتھ جو بھی ہوا، یہ ڈبل مشن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اسرائیل کے اندر جو اس کے ساتھ معاملات پاکستان کرنے جا رہا ہے، اس میں یہ مولوی ذرا چپ رہے، منہ بند رکھے اپنا، اور اتنی بات کریں جتنی ان کو اجازت ملے۔ نمبر دو یہ ہے کہ جو ہوا مرید کے میں سانحہ، اس کے بعد ایک خطرہ بھی موجود ہے نا کہ کوئی ریئیکشن ہی نہ آ جائے، کوئی اٹھ کے کوئی حرکت ہی نہ کر دے۔ ان کی سیکیورٹی بھی ساری تبدیل کی گئی ہے، سکروٹنی کی گئی ہے، تو اب ان کو محفوظ بنانا بھی ایک بڑا مشن ہے، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ تو جیسے ایک دور میں جنرل باجوہ میلاد کروا کے خبریں چلواتا تھا نا کہ جناب میں تو بڑا سچا اور پکا مسلمان ہوں، جب اسے مصیبت پڑ گئی تھی اسی تحریک لبیک کے ساتھ لڑائی کے نتیجے میں، تو تحریک لبیک نے کہہ دیا جی جنرل باجوہ جو ہے وہ غیر مسلم ہے، اس کے اوپر الزام لگا دیا اور کچھ ادھر ادھر کی چیزیں کہہ دی۔ تو یہ ویسے کوئی فیصلہ کرنے والے ہوتے تو نہیں، لیکن انہوں نے بڑے الزامات لگائے۔ تو اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ میلاد کروا کے خبریں چلوا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بارے میں کالم اور اخبارات کے اندر تحریریں لکھوائی مختلف لوگوں سے کہ جناب میں تو بڑا سچا اور پکا مسلمان ہوں اور میں تو جناب بڑا صحیح العقیدہ مسلمان ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جنرل باجوہ بیچارہ کر رہا تھا۔ اب یہ مریم نواز کے گلے پڑ گیا وہی سارا کچھ کہ مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ مبینہ طور پہ کیا، اب یہ ایک خوف میں ہے کہ پاکستان میں جو عوامی اکثریت ہے وہ سنی مسلمانوں کی ہے اور انہی کے علماء اکرام زیادہ بڑی تعداد میں ہیں۔ اب جو کچھ ہوا وہاں مرید کے میں، اس کے بعد سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، اور بدقسمتی سے خوفناک خبریں آنے کے باوجود پورے ملک میں کوئی ایک آواز بھی ابھی تک نہیں اٹھ سکی۔ مریم نواز نے مولویوں کو دین پڑھایا، اس نے دین کی بہت ساری باتیں کی، بلکہ وہ دبے لفظوں میں تحریک انصاف پہ اور تحریک لبیک کے اوپر جو ہے وہ کرتی رہی، تنقید بھی کرتی رہی، اور وہ یہ کہتی تھی جی یہ ہتھیار بنا لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اور شدت پسندی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ شدت پسندی کیا ہوتی ہے۔ یہ چند اخبارات کی کٹنگز ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایکچولی شدت پسندی اس ملک میں پی ایم ایل این نے کتنی زیادہ پھیلائی ہے۔
یہ ذرا ایک اخبار دیکھیں, یہ نواز شریف صاحب کے دور کی بات تھے. پیپلز پارٹی کے خلاف امریکہ, ہندوستان اور اسرائیل پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں. آئی جی آئی پاکستان اور دو قومی نظریہ بچاؤ کی جنگ لڑ رہا ہے. 24 اور 27 اکتوبر کو عوام بد کرداروں کو ملک سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے, شاہد خاقان عباسی. اب یہ اس قسم کی خبریں اس دور میں اخبارات میں لگوائی جاتی تھی. نواز شریف کی باتیں سنیں آپ. 24 اکتوبر محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذلت کا دن ہوگا. اے جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی تحریک اس طرح چلایا کرتے تھے کہ خود کو کہتے تھے کہ ہم حب رسول کے اندر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ جو میرے مخالفین ہیں یہ گستاخان رسول ہیں, یہ گستاخ رسول ہیں. مذہب کا اتنا بڑا ہتھیار نواز شریف خود استعمال کرتا تھا. آئی جی آئی کی کامیابی کے لیے خانہ کعبہ میں دعائیں ہوئی ہیں, اور بے نظیر کی کامیابی کے لیے اسرائیل اور امریکہ میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں. سلمان رشدی نے بے نظیر کو ووٹ دینے کا کہا. یہ خبریں جناب نواز شریف صاحب, میاں نواز شریف کے نام سے چھپی ہوئی ہیں اخبارات کے اندر, اور جنگ اخبار میں چھپی ہوئی ہیں. تکبیر اخبار کو دیکھیں. بھٹو خاندان کے خلاف بھیانک جرائم کی چارج شیٹ, عوام کی عدالت میں عوام کا مقدمہ یوم حساب سر پر آن پہنچا. اب جناب وہ کہہ رہے ہیں جی ان کا دادا جو ہے اس نے نہرو کو جوناگڑھ پر فوج کشی کی دعوت دی. باپ جو ہے یعنی ذوالفقار علی بھٹو, اب بے نظیر کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا نا, باپ یعنی ذوالفقار علی بھٹو اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے, جمہوریت کے نام پر بدترین فسطائیت مسلط کی. پھر ماں یعنی جو بے نظیر کی ماں ہے, ماں نے پاکستان کے ایٹمی راز اسرائیل اور امریکی یہودیوں کو پہنچائے, ملک کی فوجی اور اقتصادی امداد بند کروائی. بیٹی یعنی بے نظیر بھٹو یہود و ہنود کی ایجنٹ بنی, قرآن اور قوانین شریعت کا مذاق اڑایا, اور مجاہدین کشمیر اور افغانستان سے غداری کی. یہ نواز شریف کے کارنامے بتا رہا ہوں میں آپ کو, نون لیگ کے. بھائی جو بھائی تھا بے نظیر کا, ایک بھائی, اس کے بارے میں لکھا دہشت گرد تنظیم الذوالفقار بنائی, صدر ضیاء الحق شہید کے طیارے کو تباہ کیا, ہزاروں کو قتل اور سینکڑوں کو اغوا کیا. شوہر آصف علی زرداری سرکاری خزانے سے اربوں روپے لوٹے, مسٹر 10% کا بین الاقوامی خطاب پایا. سسر ٹھیکوں اور پٹوں اور رشوتوں کی رقم سے یورپ میں اربوں کی جائیدادیں بنائی. یہ جناب نواز شریف صاحب جب مذہب کارڈ استعمال کیا کرتے تھے تب یہ جائز ہوا کرتا تھا. ایک اور ذرا آپ دیکھیں, 20 ماہ کی اندھیر نگری میں بھارت کے یار, اسرائیل کے وفادار, پیپلز پارٹی کے غمخوار, واشنگٹن میں بے نظیر بھٹو کے لیے لابی کرنے والا مارک سیگل کون ہے؟ یہودی. یہ نواز شریف صاحب چھپوا رہے ہیں. میرا ووٹ پاکستان میں ہوتا بے نظیر کو دیتا, سلمان رشدی. یہ نواز شریف صاحب چھپوا رہے ہیں خبریں. پیپلز پارٹی کی حمایت میں امریکی امداد بند کرانے کی دھمکی دینے والا کانگریس مین سٹیفن سولارز یہودی. یعنی یہ اس طریقے سے یہودی کارڈ بے نظیر کے خلاف بھی استعمال کرتے تھے. ابھی حال ہی میں انہوں نے یہ سارے کارڈ عمران خان کے خلاف بھی استعمال کیے. کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان صاحب کو گولیاں لگیں تو ایک مذہبی جنونی نے ماری, لیکن اس سے پہلے پی ایم ایل این نے ایک بھرپور پروپیگنڈا کیا اور توہین تک کے الزامات, توہین مذہب کے الزامات عمران خان صاحب پہ لگا دیے. حتیٰ کہ پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر وہ چیزیں چلائی گئی. ایک بھرپور کمپین عمران خان کے خلاف لانچ کی گئی جس میں کچھ بدقسمتی سے صحافیوں کو بھی حصہ بنایا گیا, اور پھر عمران خان صاحب کو گولیاں ماری گئیں. یہ وہ واحد آدمی ہے جو بچ گیا ہے. میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, آج تک پاکستان میں جس کو بھی مارنے کا فیصلہ کیا گیا وہ مر گیا. قائد اعظم محمد علی جناح وہ جانبر نہیں ہو سکے, فاطمہ جناح وہ بھی اسی رستے میں ماری گئیں, لیاقت علی خان وہ بھی مارے گئے, ذوالفقار علی بھٹو وہ بھی مارے گئے, بے نظیر پر حملہ ہوا وہ بھی ماری گئیں, ضیاء الحق پر حملہ ہوا وہ بھی مارا گیا. عمران خان واحد آدمی ہے جس پر حملہ ہوا, اس کا خون بہہ گیا لیکن وہ بچ گیا. یہاں معاملہ آ کر پھنس گیا. اب عمران خان کو اللہ رب العزت نے بچا لیا, ورنہ اس سے پہلے جس کو بھی قتل کرنے کا فیصلہ ہوا اس ملک میں وہ شخص قتل ہو گیا. عمران خان صاحب بچ گیا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اب کچھ اور ہے. بہرحال یہ پروپیگنڈا بہت پرانا چل رہا ہے, اور تب سے لے کر اب تک لگاتار یہ پروپیگنڈا چلتا ہی چلا آ رہا ہے. اس کو بریکیں لگ ہی نہیں رہی. اب ناظرین میں ایک چیز اور آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں
کہ غزہ میں 104 شہادتیں ہو گئی. اس کے اوپر مغربی ممالک کا رد عمل آ رہا ہے اور وہ اس پہ بات کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کا رد عمل میں نے نہیں دیکھا. قطر کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے نیو یارک میں یعنی امریکہ میں کھڑے ہو کر بڑا سخت رد عمل دیا. انہوں نے جو وزیر اعظم ہے قطر کے اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمان بن جاسم الثانی، انہوں نے غزہ پر جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی حملوں کو انتہائی مایوس کن اور دلخراش قرار دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں تمام سرخ لکیریں عبور ہو چکی ہیں. انہوں نے کہا کہ حملے نے امریکہ کو یہ ثابت کر دیا کہ خطے کی تمام سرخ لکیریں عبور ہو چکی ہیں، جبکہ حماس نے واضح کیا ہے کہ وہ غزہ میں حکومت چھوڑنے پر آمادہ ہے. اندازہ کریں آپ. لیکن پاکستان کی جانب سے میں نے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھا، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے شاید یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب اپنا کیمپ تبدیل کر چکے ہیں اور اب وہ امریکہ اور اسرائیل کے کیمپ میں ایسا لگتا ہے کہ کھڑے ہیں. اور ابھی کیونکہ ایکسٹینشن کا ٹائم قریب ہے تو بین الاقوامی سطح پہ بھی کافی کام کرنا ہے اور پاکستان کے اندر بھی کافی کام کرنا ہے. تو عاصم منیر صاحب کا جو شخصیت ہے اس کو بہت زیادہ نکھار کے سامنے لایا جا رہا ہے. اب جو ان کے مخالف ہوں گے وہ اتنا ہی رد عمل بھی دیں گے. یعنی آپ چیزوں کو اگر نارمل طریقے سے جانے دیں، آپ نے ایکسٹینشن دینی ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ دے دیں. عاصم منیر صاحب نے ایکسٹینشن اگر وہ لینا چاہتے ہیں، مزید نوکری کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، مرضی ہے ان کی. یہ عہدہ چھوڑنے کو کس کا دل کرتا ہے؟ لیکن اب اسلام کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کو تو بیچ میں نہ لائیں نا، ان کو تو چھوڑ دیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں، پھر میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر رانا صاحب یہ سٹیٹمنٹ نہ دیتے تو مجھے یہ چیزیں کبھی بھی سامنے نہ رکھنی پڑتی. انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل میں عاصم منیر میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ اس پائے کے جرنیل ہیں. اگر یہی بات عمران خان صاحب کر دیتے تو آپ سوچیں پاکستان میں کیا کوہرام مچتا، پاکستان میں کس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے، ان کے خلاف بہت بڑے بڑے فتوے آ جاتے، علماء اکرام کھڑے ہو جاتے. لیکن کیونکہ وقت کے سب سے طاقتور شخص سید عاصم منیر صاحب جو فیلڈ مارشل ہیں، ان کا نام لے کر رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ ہرزہ سرائی کی ہے، لہذا کوئی بولے گا ہی نہیں پورے ملک میں. لیکن چلیں ہم بولتے ہیں، کچھ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں. آپ تقابلی جائزہ لے رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب یہ اس پائے کے جرنیل ہیں یا ان جیسے اوصاف پائے جاتے ہیں. تو جناب مصر، شام اور عراق یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ انہوں نے فتوحات کی ہیں. یروشلم کو جس فوج نے فتح کیا وہ اس میں تھے. ان کی جو فتوحات ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، درجنوں جنگیں انہوں نے لڑی ہیں. میں گن رہا تھا وہ 30 سے زائد جنگیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی پڑی ہیں، جو بڑی جنگیں جن میں انہوں نے حصہ لیا. بہت بڑی جنگیں انہوں نے لڑی ہیں اور بڑے زبردست جرنیل تھے. پوری دنیا آج بھی ان کو مانتی ہے. اسلامی سلطنت کو 10 سال میں انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور خالد بن ولید نے اس وقت کی 2 سپر پاوریں تھیں. ایک رومی تھے، روم ایک بہت بڑی سلطنت تھی ان کی، اور 3 برے اعظموں پہ وہ پھیلی ہوئی تھی. اور دوسری جو سپر پاور تھی وہ فارس کے لوگ تھے، پرشینز. ان دونوں کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھول چٹائی تھی، 2 سپر پاوروں کو شکست دی تھی. اور عاصم منیر صاحب نے کیا فتح کیا؟ کشمیر آج بھی انتظار کر رہا ہے، فلسطین آج بھی انتظار کر رہا ہے. دونوں میں سے 1 انچ بھی فتح نہیں کیا. ایک جرنیل جس نے ہزاروں میل فتح کیے اور مسلمانوں کا رقبہ بڑھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جس طرف وہ اپنے گھوڑے دوڑاتے تھے وہ علاقے فتح ہو جاتے تھے. بہت طاقتور تھے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے ساری زندگی جہاد کیا تھا اور بڑی کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خطاب دیا تھا، سیف اللہ کا خطاب دیا تھا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موازنہ کرنا ایک زیادتی ہے، کیونکہ عاصم منیر صاحب نے 1 انچ زمین بھی آج تک فتح نہیں کی. کشمیر فتح کرنے کا ہمیں 70 سال سے چورن بیچا گیا پاکستان کی فوج کی جانب سے. ہمیں ہمیشہ کہا گیا کشمیر بنے گا، پاکستان آج تک کچھ بھی نہیں کیا، 1 انچ بھی نہیں لیا. آج انڈیا ہمارے پانیوں کے اوپر بیٹھا ہے، پانی کے رستے روک رہا ہے، وہاں پہ ڈیمز بنا رہا ہے. ایک بھی ڈیم نہیں توڑا، ایک بھی بند نہیں کھول سکے آج تک. ہاں طیارے ان کے ضرور گرائے ہیں، لیکن یہ انڈیا نے پہل کی تھی اور ان کے طیارے گرے. لیکن ہم نے کیا فتح کیا؟ ہم نے کیا حاصل کیا؟ کیا آج انڈیا نے ہمارے پانی نہیں روکے ہوئے؟ یا تو پاکستانیوں کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے. عاصم منیر صاحب نے کیا فتح کیا؟ 8 فروری 2024 کا الیکشن فتح کیا.
پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اٹھا کے سب کو جیلوں میں ڈال دیا، یہ فتح کیا ہے۔